الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے اسٹوڈنٹس وی ول ڈسکس دا انٹروڈکٹری پیراگراف. تو یقیناً آپ میں سے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں ایسے رائٹنگ کرتے ہوئے اتنے لیکچرز گزر گئے, کلاس میں اتنی بات ہو گئی, تو کیا آج ہم انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے؟ حالانکہ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو بیٹے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے سمپل کہ انٹروڈکٹری پیراگراف اگرچہ ایسے کے سٹارٹ میں آتا ہے, انٹروڈکشن میں آتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا, اور جنہوں نے غور سے بیٹے لیکچر سنے ہیں اور ان سے گو تھرو ہوئے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ جب آپ ایسے کو صرف لکھے لکھائے ایسے کو بیٹے یاد کرتے ہیں تو پھر تو انٹروڈکشن سب سے پہلے آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ خود ایسے لکھنے کی کوشش کریں تو دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ جو ہے نا وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انٹروڈکشن کے اندر ہی آپ کو سب سے اہم ترین چیزیں, ہک جو آپ کو بتایا تھا, جو اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے, یہ ساری کی ساری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو وہاں پر استعمال کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے برین سٹارم کیا تھا, پھر اس کے بعد اسکیٹر گرامس, ہم نے یہ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو اسکیٹر کر کے لکھنے کی کوشش کی تھی, پھر ہم نے آؤٹ لائن بنائی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں سپورٹنگ پیراگرافس کیسے لکھنے ہیں, سپورٹنگ ڈیٹیلز کو ہم کیسے ایڈ کریں گے. تو جو بیسک چیز ہے بیٹے, ہم ان آؤٹ لائنس کے اندر ڈفرینٹ انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ انٹروڈکٹری پیراگراف میں آپ اپنے ایسے کی جو بیسٹ چیز ہے آپ اس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس پہ سب سے زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسے پڑھنے والا ہے, ایون ٹیچرز جو ہیں وہ بھی ہمیشہ سے کہا جاتا ہے نا, ویل بگن از ہاف ڈن, یا فرسٹ امپریشن پرووز دا لاسٹ امپریشن. تو اس میں جو ہے آپ کو سب سے زیادہ محنت اور کوشش اور ٹیکنیکلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے بیٹے اس کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ انٹروڈکٹری پیراگراف آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس کے تھیم کے حساب سے ہم اس کو کن کن حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کا ایسے رائٹنگ کا, تو اس میں بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم کون سی یہ ڈفرینٹ 7 ٹیکنیکس ہیں, ان کے ذریعے سے اپنا جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے اس کو ہم بہتر انداز میں لکھ سکتے ہیں. تو بیٹے پہلا ہے آپ کا, وہ کیا ہے؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ سے مراد کیا ہے؟ آپ کا مین آئیڈیا بیٹے کیا ہے, آپ کا مین آرگومنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً اگر آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایوری اسٹوڈنٹ آؤٹ آف 5, ٹھیک ہے, چیٹ, تو 5 میں سے ہر بچہ جو ہے وہ چیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ریسرچ کے مطابق ہے. آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے 5 آؤٹ آف 5 یا کم از کم 4 آؤٹ آف 5 جو ہے وہ شاید ٹیچ کرتے ہوں. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کیا اس میں اس حوالے سے. تو خیر بیٹے, تھیسس اسٹیٹمنٹ میں آپ اپنا اوپینین تو دیں گے, لیکن وہ اسٹرانگلی آپ اس پر اسے پروناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے, کہ ریسرچ کے مطابق یا میرے علم کے مطابق جو ہے وہ کیا, وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے. یہ بیٹے آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے بیٹے, وہ ہے آپ کا پرسنل کمنٹ اور انیکڈوٹ, جس میں آپ کا تعلق کسی اسٹیٹ وغیرہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ تو نہیں ہے, بلکہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا کوئی سٹوری جو ہے وہ چھوٹی سی وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بتاتے ہیں. مثلاً اگر آپ ایگزامس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جب میں پرائمری میں ایگزامس دے رہا تھا یا دے رہی تھی, ٹھیک ہے, تو میری رول نمبر سلپ گھر پہ رہ گئی اور یہ فلاں فلاں, تو ایسے انسان بھول جاتا ہے. تو فارگیٹ فلنس کے اوپر بھی آپ ایسے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تیسرا بیٹے کویسچن, یہ بھی بہت ایک اہم ترین جو ہے وہ طریقہ ہے, ٹیکنیک ہے, جس کے ذریعے سے ہم انٹروڈکٹری پیراگراف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ isn't it surprising that students cheat. کیا یہ سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ بچے چیٹ کرتے ہیں؟ تو اوبیسلی اس میں یہ کویسچن ہے جس کے ذریعے سے ریڈر متوجہ ہو جائے گا. چوتھا بیٹے کیا ہو سکتا ہے, وہ اپوزٹ ویو ہو سکتا ہے, کہ آپ جو نیگیٹیوٹیز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ انٹرسٹ کو بیٹے بڑھانے کے لیے لوگ عام طور پر جس طریقے کے ساتھ یقین رکھتے ہیں آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. مثلاً آپ کہیں کہ دیر از نو نیڈ آف کالجز اینڈ یونیورسٹیز. ٹھیک ہے, اب یہ پڑھتے ہوئے ہی یقیناً جو ریڈر ہے وہ کیا ہو جائے گا,
شوق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, if they cannot produce those people who can contribute to community. ٹھیک ہے, تو جو کمیونٹی میں اضافہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر اس طریقے سے بیٹے اس کی اٹینشن جو ہے وہ گریب ہو سکتی ہے. پانچواں بیٹے جو آپ کہہ لیں کہ ایج اولڈ طریقہ وہ کوٹیشنز کا ہے, کہ آپ کو کسی بھی مشہور آدمی کی کوٹیشن جو ہیں وہ یاد ہوں, آپ اس کے مطابق بیٹے لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی چل جاتا ہے بہت زیادہ, ہمارے ہاں تو بہت زیادہ چلتا ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ بیٹے انٹرنیشنلی جو ہے وہ کوٹیشنز کو انتہائی ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں پراپرلی تو بیٹے انڈرسٹینڈ کر نہیں رہے ہوتے, ہم نے وہ رٹا لگایا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا وہ بیسک پتہ نہیں ہوتا. جس میں اوریجنیلٹی زیادہ ہے, آپ کا اپنی پرسنل وہ چیز ہے, تو اس کو بیٹے سب سے زیادہ لائک کیا جاتا ہے اس حوالے سے. تو چھٹی چیز وہ کیا ہے, سٹارٹلنگ سٹیٹمنٹ. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیں جس کی وجہ سے جو پڑھنے والا ہے وہ کیا حیران ہو جائے. ٹھیک ہے, اوف, بیش بیش, یا ٹرین آپ کا الارم بج رہا ہے, تو آپ اس کے ذریعے سے یعنی چلنے کی آوازیں, جلدی کی آواز, ہیسٹ کی آواز جو ہے اس کے ذریعے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کالج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ٹریفک, گاڑیاں, اور یہ مطلب بز جو پیپل ہیں, کسی پیپل آپ کے گرد اکٹھے ہیں, گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور یہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ گاڈ فاربڈز آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس طریقے کے ساتھ آپ کسی بھی کچھ سٹارٹنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ساتویں چیز ہے وہ آپ کو ہمیشہ سے یاد رکھنا, چونکہ میں بار بار ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ لینگویج رائٹنگ کے اندر بیسیکلی کوئی میتھمیٹیکل چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس میں ملٹیپل ویز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں. تو ہم ان تمام اسٹریٹجیز کو مکس اپ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اصل مقصد تو بیٹے اٹینشن کو گریب کرنا ہے, اپنے پوائنٹ کو پروو کرنا ہے, نہ کہ ٹیکنیکس کو یوز کرنا. جیسے ہم لاہور جانا چاہتے ہیں یا ہم ملتان جانا چاہتے ہیں, تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم موٹر سائیکل, کار یا ڈیوو وغیرہ کے ذریعے سے ہم لوگ جاتے ہیں, موٹر وے کے تھرو جاتے ہیں یا نہیں جاتے, بلکہ وہاں پہ پہنچنا جو اہم مقصد. بالکل اسی طرح بیٹے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انٹروڈکٹری پیراگرافس ہیں ان کا مقصد جو انٹروڈیوس کروانا ہے, تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں بیٹے جن کے ذریعے سے آپ بہتر انداز میں ایسے رائٹنگ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.